والے جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو وقت کے بہت بڑے مالدار انسان تھے، مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کی تجارت اور کاروبار کا بڑا چرچا تھا، لیکن سودی کاروبار ہونے کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طریقے سے ہلاک و برباد کیا، اس طریقے سے ان کو تباہ و برباد کیا کہ آج وقت کے فقیر نظر آتے ہیں اور دوسروں کی دکانوں میں، دوسروں کی کمپنیوں میں جا کر کے مزدوری کر رہے ہیں، بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ یہ حرام خوری کی نحوست ہے میرے بزرگوں اور دوست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم 2%، 4%، 5% نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود کا 1 درہم اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کھاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 36 مرتبہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ یہ حرام کا ایک لقمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چلا گیا غلطی سے۔ ابو بکر صدیق کو جیسے ہی پتا چلا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کچھ کھائے تھے کہہ کر کے الٹی کر کے سب پیٹ کی چیز باہر اگل دیے۔ غلطی ہی سے تو کھائے تھے، تم اسے معمولی سمجھ رہے ہو، میں نے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس جسم کی پرورش حرام لقمے سے ہوئی ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر یہ حرام کا ایک لقمہ نکالنے میں اگر میری جان چلی جاتی تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے رزق حرام کے نقصانات، حرام روزی، حرام کاروبار کے نقصانات
ہماری دنیوی زندگی میں اور ہماری اخروی زندگی میں کیا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر دنیا کی محبت غالب ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال و دولت کی حرص و لالچ میں مبتلا ہیں، دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، مال کی محبت کوئی غلط چیز نہیں ہے، مال انسان کی دنیاوی ضرورت ہے۔ مال کمانے کی اسلام میں ترغیب اور تاکید اور زور ہے۔ مال کماؤ حلال طریقے سے۔ اسلام کی بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو مال سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک مال والا انسان ہی وہ عبادت کر سکتا ہے، جس کے پاس مال نہیں وہ عبادت نہیں کر سکتا، وہ نیکی وہ اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو مال کی محبت دل میں ہو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، بلکہ یہ فطری ہے۔ ہر انسان کی طبیعت میں، فطرت میں مال کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ عادیات میں اللہ فرماتا ہے 30ویں پارے میں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت انسان کے دل میں بہت سخت ہے۔ اور سورہ فجر میں اللہ نے کیا فرمایا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اے لوگو تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، حُبًّا جَمًّا۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، مرغوب چیزوں کی محبت انسان کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں ڈال دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے۔ وہ عورت ہے، اولاد ہے، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی، مال و دولت کی محبت۔ تو مال و دولت کی محبت یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان شرعی دائرے میں رہ کر، اسلامی حدود میں رہ کر حلال اور جائز طریقے سے مال کمائے اور حلال اور جائز راستوں میں مال کو خرچ کرے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مال کمانے میں، مال حاصل کرنے میں فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، تجارت کرتے وقت ڈنڈی مار دیں گے، مال میں ملاوٹ کر دیں گے۔ بہت سارے ایسے غلط راستے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی کمائی کو، اپنی روزی کو حرام بنا لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، حرام طریقے سے مت کھاؤ، اللہ ایک ہی تجارت ہے، حلال تجارت ہے، حلال مال کی تجارت ہے اور آپسی رضامندی ہے، تو یہ جائز ہے، حلال ہے۔ ورنہ باطل طریقے سے، حرام طریقے سے مال مت کھاؤ۔ آج آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کے نام پر دوسروں کا مال لوٹ رہے ہیں، دین کے نام پر، جماعت کو آڑ لے کر کے جماعت کے نام پر لوگوں کے مال لوٹ رہے ہیں۔ چہرے پر داڑھی ہے، ماتھے پر سجدے کے نشان ہیں، اجلے لمبے لباس ہیں، لمبا آبا ہے، دیکھنے میں آدمی کا وضاحت بہت متقیانہ ہے، پرہیزگار کا لباس ہے، لیکن زبان پر ہمیشہ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، الحمدللہ
کے الفاظ جاری رہتے اور لوگوں کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیں گے، حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھائیں گے، جھوٹی قسم کھا کر کے لوگوں کا مال کھائیں گے۔ عبادت کے نام پر آج حج عمرہ کتنا مقدس عمل ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ حج اور عمرہ کے ٹور اینڈ ٹریول کے نام پر آج کتنے ایسے ایجنسیاں، کتنے ایسے کمپنیاں ہیں جو لوگوں کا مال ہڑپ لیے۔ کیا ہے، ہم آپ کو کم قیمت میں حج کے لیے بلا جائیں گے، اتنے میں ہم آپ کو عمرہ کرا دیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ حرام طریقے سے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ہمیں سختی کے ساتھ منع کر رہا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ہر وہ راستہ جو باطل راستہ ہے، غلط راستہ ہے، حرام راستہ ہے، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، آپ لوگوں کے مال کو حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتنے کا ایک سامان رکھا تھا، اور اس امت کا فتنہ مال ہے۔ اچھے اچھے لوگ مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دیکھنے میں حاجی اور نمازی ہیں، دیکھنے میں بڑے اچھے اور پرہیزگار انسان نظر آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے پرہیزگار متقی نظر آ رہے ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن ان کے معاملات صحیح نہیں، ان کے لین دین صحیح نہیں، بھائی بہنوں کا حق مار کر کے رکھے، پاس پڑوس کے لوگوں پر ظلم کر کے ان کا حق مار لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر امت کے لیے فتنے کا ایک سامان تھا، میری امت کے لیے فتنہ یہ مال ہے۔ اس مال کے فتنے میں اچھے اچھے لوگ شکار ہو جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے۔ اور صحیح بخاری کی وہ حدیث، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ اے لوگو، میری امت پر، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انسان مطلق پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال راستے سے یا حرام راستے سے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بس اس کو فکر ہے کہ مجھے مال جمع کرنا، کہاں سے تو بھی آئے۔ اس کا ایک ٹارگیٹ ہے، میں نے اپنی اس سال میں نے ایک پراپرٹی بنائی ہے، اگلے سال مجھے دوسری بنانا ہے، اس سال میں ایک گھر لکھایا ہوں، اگلے سال مجھے دوسرا گھر لکھانا ہے۔ وہ ایک ٹارگیٹ رکھے گا، اس ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ مال جمع کرنے کی فکر کرے گا، وہ مال کہاں سے آئے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مال کمائیں، مال جمائیں، لیکن حلال طریقے سے، باطل طریقے سے نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بحرین سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیہ وصول کر لائے تھے۔ صحابہ کو اطلاع ہوئی، صبح فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے ہیں، دل ہی دل میں یہ خواہش ارمان ہے کہ بحرین سے کچھ مال آیا ہے، ہمیں مال کی ضرورت ہے، ابھی وہ مال ہمارے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی حرکتوں کو دیکھ کر سمجھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے کہا کہ لگتا ہے تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ بحرین سے مال آیا ہے اور تمہارے درمیان تقسیم ہوگا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہاں بات صحیح ہے، ہم اسی کے انتظار میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی، ابشروا واملوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بتائی، آپ نے فرمایا، واللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم کما اہلکتہم۔ اے صحابہ،
مجھے تمہارے بارے میں فقر و محتاجگی کا ڈر نہیں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، مالی اعتبار سے کمزور رہو گے۔ آج مال و دولت کی کثرت ہے، بلکہ بسا اوقات ہمارے صدقے اور خیرات کا، ہماری زکوٰۃ کا صحیح مستحق انسان کون غریب ہے، لوگوں کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب یہ علامت بتائی تھی کہ قیامت کے قریب ایک انسان اپنے مال کی زکوٰۃ سونے کی شکل میں لے کر نکلے گا، تلاش کرے گا، لیکن اس کی زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہے گا، مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں فقر و محتاجگی اور غریبی کا ڈر نہیں، ڈر اس بات کے ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے دنیا کشادہ کر دے گا، دنیا کو کھول دے گا، دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے تم کو نواز دے گا، تم خوشحال ہو جاؤ گے، لیکن تم دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کر دو گے۔ فتنافسوها کما تنافسوها، جیسے تم سے پہلے کی قوموں نے دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کر دیا، یہ دنیا کی محبت، دنیا کی مقابلہ آرائی تمہیں ویسے ہی ہلاک و برباد کر دے گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے۔ یہ مال و دولت کی محبت ہمیں ہلاک و برباد کرنے والی ہے۔ اگر اس مال کے پیچھے پڑ کر کے ہم اپنی آخرت کو برباد کر دیں، اس مال کے پیچھے پڑ کر کے اگر انسان نماز روزے سے غافل ہو جائے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے جمعہ کی کوئی قیمت نہیں، رمضان جیسا مقدس مہینہ آ جاتا ہے لیکن رمضان کی عبادتوں کی انہیں کوئی فکر نہیں، بس ان کو مال جمانا ہے، مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ قرآن میں سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہاری مال کی محبت اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ مال کے پیچھے پڑ کر، اولاد کی محبت میں آ کر اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو۔ اگر کوئی مال کے پیچھے پڑ کر، اولاد کی محبت میں آ کر اللہ کی ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ نے وعید سنائی ہے، ایسے لوگ ہی آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ حرام خوری، رزق حرام، حرام طریقے سے جو مال ہم کماتے ہیں، جماتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اس کے نقصانات پر ایک نظر ہم ڈالیں۔ حرام خوری یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور انسان کو ہلاک و برباد کرنے والے گناہوں میں سے۔ وہ مشہور حدیث صحیح مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، 7 ایسے گناہ جو تمہیں ہلاک و برباد کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہلاک کرنے والے گناہ شرک، جادو، ناحق کسی معصوم کو قتل کر دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 خاص طور پر حرام کاموں کا ذکر کیا، وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، ایک تو سود کھانا اور دوسرے یتیموں کا مال کھانا۔ یہ 2 ایسی حرام خوری ہے جو انسان کو ہلاک و برباد کرنے والی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ واضح طور پر جاننے کے باوجود، بارہا سننے کے باوجود، سود خوری، سودی کاروبار، سودی لین دین، سودی معاملات ایک بڑا خطرناک جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بڑی تباہی اور بربادی ہے، بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے
اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر ایک سود خور انسان اپنی زندگی میں کتنا ترقی کر لے، اپنے بزنس کو کتنا بھی بڑھا لے، بظاہر اس کے پاس کتنا بھی مال جمع ہو جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ دنیا والے جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو وقت کے بہت بڑے مالدار انسان تھے، مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کی تجارت اور کاروبار کا بڑا چرچا تھا، لیکن سودی کاروبار ہونے کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طریقے سے ہلاک و برباد کیا، اس طریقے سے ان کو تباہ و برباد کیا کہ آج وقت کے فقیر نظر آتے ہیں اور دوسروں کی دکانوں میں، دوسروں کی کمپنیوں میں جا کر کے مزدوری کر رہے ہیں، بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ یہ حرام خوری کی نحوست ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ اس لیے مال کی بے جا حرص و لالچ اپنے دلوں سے نکال دو۔ حلال روزی ہمارے لیے کافی ہے، حلال روزی ہمارے لیے کافی ہے۔ حرام خوری کے بڑے نقصانات ہیں، بڑی وعیدیں ہیں، بڑی نحوستیں ہیں۔ ایسی سخت وعید، ایسی سخت دھمکی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی گناہ پر نہیں دی جو دھمکی اللہ تعالیٰ نے ایک سود خور انسان کو دی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے انسان، اگر تو سود کی قباحت، شناعت، اس کی حرمت کو جاننے کے باوجود اگر تو سود سے باز نہیں آتا، اس سے توبہ نہیں کرتا، تو آج آ جا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ دنیا میں ہے کوئی جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی ہمت اور طاقت ہو؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم بارہا سنتے ہیں الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه۔ کیسی سخت وعیدیں ہیں۔ سود کے 73 دروازے ہیں، اس کے 73 درجے ہیں۔ اس کا سب سے آسان درجہ یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی اپنی ماں سے اپنا منہ کالا کرے، زناکاری کرے، بدکاری کرے، ہے اگر ہمارے نفس میں، ہمارے دل میں ذرا بھی حیا ہے، غیرت ہے، شرم ہے، ایسی سخت حدیثیں سننے کے بعد بھی ایک آدمی سودی کاروبار میں ملوث، اس کا سب سے آسان درجہ گناہ کا، سود کا، کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کیا مولوی صاحب صرف ایک ہی % سود ہے، 0% سود ہے، 2% سود ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 33 زنیہ من 36 زنیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم، 2%، 4%، 5% نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود کا ایک درہم اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کھاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 36 مرتبہ زنا سے بڑا گناہ ہے یہ۔ کیا ابھی بھی ہم اس گھناؤنے عمل سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ نکال دو اپنے دلوں سے مال و دولت کی حرص و محبت، یہ ہماری دنیا کو بھی برباد کرے گی اور ہماری آخرت کو بھی برباد کرے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 2 گناہ، اکل الربا و اکل مال الیتیم، یتیموں کا مال کھانا۔ یتیم وہ معصوم بچہ جو اپنے باپ کے پیار سے، اپنے باپ کے شفقت سے محروم ہو گیا، اس کی کفالت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کو باپ کا پیار دینا، یہ ہماری ذمہ داری۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو ہضم کر لیتے ہیں، یتیموں کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیتے ہیں، یتیموں کے مال میں خیانت کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کے لیے سخت وعید سناتا ہے جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ایسے لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔
اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، سود خوری اور یتیموں کا مال کھانا یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کرنے والے ہیں. اور حرام خور انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرام خور انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جو ہم بارہا سنتے ہیں، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، حرام اور ناپاک چیز کو اللہ قبول نہیں کرتا. اور اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو مسلمانوں کو، جو رسولوں اور پیغمبروں کو حکم دیا. اللہ نے قرآن میں پیغمبروں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت، تم پاکیزہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حلال کھانے اور نیک عمل صالح کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان حرام کھائے گا، حرام کھا کر کے عمل کرے گا، اس کا عمل نیک نہیں ہو سکتا، اس کا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو ہم کھاتے ہیں، ہماری غذا، ہمارا لقمہ، یہ ہماری روزی کا ہماری عملی زندگی میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. اس روزی کا، اس لقمے کا ہماری عبادت سے بڑا گہرا تعلق ہے، ہمارے اخلاق سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور ہماری نسلوں سے اس کا تعلق ہے. جو ہم اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقے کی کھجوریں آئی تھیں. حسن بن علی آپ کے نواسے اس میں سے ایک کھجور لیے. ابھی چھوٹے معصوم بچے ہیں، نہیں معلوم. صدقے کی ایک کھجور اپنے منہ میں لے کر رکھ لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہم اور آپ کیا ہے، ابھی تو بچہ ہے، بعد میں بڑا ہونے کے بعد سمجھدار ہو جائے گا، وہ یہ غلطی نہیں کرے گا. یاد رکھو، بچوں سے سرزد ہونے والی بچپن کی غلطیوں پر فوراً تنبیہ ہونی چاہیے. اگر ہم بچپن میں بچوں سے ہونے والی غلطیوں پر ماں باپ تنبیہ کریں، ان پر باقاعدہ ان کی گرفت کریں، بچے بڑے ہونے کے بعد وہ غلطیاں نہیں کریں گے، وہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے. لیکن اگر ہم بچہ سمجھ کر کے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے جائیں گے، بعد میں بڑے ہو کر سمجھدار ہو جائیں گے، سیکھ لیں گے، تو یاد رکھو ان غلطیوں پر ان کی ایسی عادت ہو جائے گی کہ بڑے ہونے کے بعد ان غلطیوں کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی صدقے کی ایک کھجور منہ میں ڈال لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کخ کخ، تھوک دو، ایر میں بھی منہ سے نکال دو. اما تعرف انا لا ناکل الصدقہ، تمہیں نہیں پتا کہ ہم آل رسول پر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم بچے اپنے نواسے سے جو صدقے کی کھجور جو ان کے لیے حرام تھی کھا لینے کے بعد غلطی سے کھا لیے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے نکلوایا. دراصل امت کے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے، امتیوں کو یہ نصیحت کرنا ہے کہ اے لوگوں، حلال کھاؤ اور اپنے بچوں کی حلال روزی سے پرورش کرو. اس لیے کہ حرام روزی سے اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں گے، یہ اولاد آگے چل کر کے ہماری نافرمان ہوگی، باغی ہوگی، بد اخلاق ہوگی، غلط راستے پر چلے گی. اس لیے بچپن ہی میں اپنے بچوں کو حلال روزی کھلاؤ، حلال روزی سے ان کی پرورش کرو. آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں، آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کے پاس اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، گھر میں سب کچھ ہے، نعمتیں بھری پڑی ہیں، اچھا گھر ہے، گھر میں طرح طرح کی سہولتیں ہیں، سارے انتظامات ہیں، لیکن ان کی زندگی کا چین و سکون غارت ہے، وہ پریشان ہیں. صرف اپنی اولاد کی طرف سے ان کی زندگیوں کا سکون غارت ہو چکا ہے، صرف اولاد کی وجہ سے.
تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے، خود ذرا سوچ، خود ذرا سوچ، کھلائی تھی کمائی کیسی۔ بچپن میں اپنے بچوں کو ہم نے کیا کھلایا تھا، کس غذا سے ان کی پرورش کیے تھے، آگے چل کر کے یہ بچے ہمارے نافرمان ہوں گے، باغی ہوں گے، اس وقت رونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اہل ایمان کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ حلال روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا، ایک آدمی کا تذکرہ کیا، بہت لمبا سفر کرتا ہے، مسافر ہے، پراگندہ حال ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، یا ربی کہہ کر دعائیں کر رہا ہے، لیکن اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس جو اس کے جسم پر لباس ہے وہ بھی حرام کا، اس کی پرورش جس غذا سے ہوئی ہے وہ بھی حرام۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، آخر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ جو آدمی، جس آدمی کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کے پاس اس کی دعا قبول ہونے کے لیے 5 اسباب اس کے پاس۔ وہ مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ مجبور ہے، مجبور انسان کی دعا، اس کی فریاد اللہ سنتا ہے، اور وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے۔ جب انسان رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کے سامنے الہا و زاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن اللہ کو اس پر رحم نہیں آ رہا ہے، اللہ کی صفت ربوبیت کا واسطہ دے رہا ہے، یا ربی کہہ رہا ہے۔ 5 ایسے اسباب ہیں جو اسے حاصل ہیں، لیکن پھر بھی اللہ اس کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کرتا؟ اس لیے کہ اس کی غذا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس سب حرام کا ہے۔ یہ حرام کی نحوست ہے، یہ حرام کے نقصانات ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہماری نیکیاں اللہ رب العالمین کے پاس قبول نہیں ہوتی۔ کیا فائدہ ہے ایسی دولت سے جس دولت کے پیچھے پڑ کر کے ہم اپنی نمازوں کو ضائع کر لیں، ہماری دعائیں رب کے بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوں، اور حرام خور انسان اس دنیا میں کتنی نیکیاں کر لے، ایک حرام خور انسان اس دنیا میں کتنی بڑی بڑی نیکیاں کر لے، تہجد گزار ہو، حاجی نمازی ہو، فلاح ہو، لیکن اس کی زندگی میں اگر حرام خوری ہے تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اس کی بڑی سی بڑی نیکیاں اللہ کے پاس ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، اس کو اس کی نیکیوں کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث جسے ہم سنتے ہیں اس پر غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں کہا اتدرون ما المفلس، صحابہ بتاؤ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، روپیہ اور پیسہ نہ ہو، ہم اسے مفلس سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیعطى من هذا من حسناته وهذا من حسناته۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو، جس کے پاس دینار و درہم نہیں وہ مفلس اور غریب نہیں ہے، اس امت کا مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا
حدیث کے الفاظ پر غور کرو، یاتی بصلاۃ و صیام و زکات، اللہ کے پاس نماز لے کر آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، زکات لے کر کے آئے گا، اس کے نام اعمال میں بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی۔ لیکن ایک طرف نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکات ہے، دوسری طرف ویاتی قد قذف ھذا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا۔ آج ہم اپنی مجلسوں میں جب ہوتے ہیں، دوسروں پر ہماری زبانیں قینچی کی طرح چلتی ہیں، کبھی کسی پر حملہ کر رہے ہیں، کبھی جماعت پر اعتراض، کبھی جمعیت پر اعتراض، کبھی فلاں مسجد کے ذمہ داروں پر تبصرے، کبھی مدرسے کے ذمہ داروں پر تبصرے، ان کے اوپر تبصرے، ان کے اوپر تبصرے۔ اپنی زبانوں کو کھولنے سے پہلے یہ بات سوچ لو، اگر ہماری طرف سے کسی مسلمان پر ہم نے جھوٹا الزام لگایا، غلط بیانی سے کام لیا، یاد رکھو یہ ایسا گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ کسی کو گالی دیا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا حرام طریقے سے ہڑپ کر کے، کسی کا مرڈر کر دیا ہوگا، خون بہا دیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، یہ سب گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو اس کی نیکیاں سب تقسیم کر دے گا۔ نیکیاں ہیں، بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن یہ سب کام آنے والی نہیں ہیں۔ ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان مظلوموں میں بانٹ دے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ حرام خوری کا نقصان ہے کہ دنیا میں بڑی محنت سے، وہ بھی ہمارے پاس چند محدود نیکیاں ہیں، بڑی بڑی نیکیاں بھی نہیں، نیکیوں میں بھی ہم سست ہیں، پیچھے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی کمائی ہوئی نیکیاں سب آخرت میں ضائع ہو جائیں گی۔ ہمیں افسوس ہوگا اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے معاملات صحیح نہ رکھے، حقوق لوگوں کے ادا نہیں کیے اور حرام خوری سے نہیں بچے، تو یاد رکھو ہماری زندگی کی بڑی بڑی نیکیاں بھی سب ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اور حرام خوروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، حرام خوروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حرام خوری کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم واجب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، جس نے جھوٹی قسم کھا کر کے کسی مسلمان بھائی کا مال ہڑپ لیا، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت اس پر حرام کر دیا۔ کسی نے سوال کیا، اللہ کے رسول وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر کوئی معمولی چیز بھی اگر لے لے، ہڑپ لے، تو اس پر بھی یہ گناہ ہے، یہی سزا ہے کہ اس پر جنت حرام، اس پر جہنم واجب؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگرچہ مسواک کی ایک کاڑی ہی کیوں نہ ہو، اس سے معمولی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ مسواک کی ایک کاڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم نے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا ہم نے ہڑپ لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے، جہنم اس کے لیے واجب ہے، جنت اس پر حرام۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس غلط فہمی میں نہ رہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے مال دیا ہے، عہدہ ہے، ہماری پاس حیثیت ہے، اچھے لائر کو رکھ کر کے کورٹ میں فیصلے جیت لیتے ہیں۔ کورٹ کے فیصلے، دنیا کی عدالتیں حرام کو حلال نہیں کر سکتی۔ جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو میں اپنے بھائی کا مال لے رہا ہوں، اگرچہ کورٹ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ میرے لیے حرام ہے، میں ناجائز لے رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو، تم میرے پاس اپنے مقدمے لے کر کے آتے ہو، میں تمہاری بات کو سنتا ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ بات لوگ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، باتیں پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں، حالانکہ وہ غلط انسان رہتا ہے، لیکن اچھے انداز میں اپنی بات کو پیش کر کے اپنے بھائی کی زمین کو ہڑپ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ اپنے ساتھ اپنے بھائی کا مال نہیں لے جا رہا ہے، یاد رکھ لو وہ جہنم کی آگ کے ٹکڑے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ دنیا میں کورٹ کے فیصلے سے اپنے بھائی کا مال ہڑپ سکتے ہو، لیکن آخرت میں ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعض لوگ جان بوجھ کر کے، یہ حرام ہے، لیکن اس کو حلال بنانے کے لیے علماء سے فتوے، علماء سے سوال کریں گے۔ سوال کیا؟ علماء سے اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کسی طریقے سے
ہماری اس تجارت کو حلال کر دیں، ہماری اس کمائی کو حلال ہونے کا فتویٰ دے دیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہیلے بہانے چلنے والے نہیں ہیں۔ ایک آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اٹھا لیے، منہ کے قریب لے گئے، سوچا کہ یہ کھجور کھا لوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ لاکلتها، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو جو صدقہ آل رسول پر حرام ہے، اس لیے مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اس لیے میں یہ کھجور نہیں کھاتا۔ صرف ڈاؤٹ ہو گیا، شک ہو گیا۔ آج جان بوجھ کر کے جانتے ہوئے یقین کے ساتھ آج حرام خوری میں ہم مبتلا ہیں، بڑی بڑی جائیدادوں کو ہڑپ لے رہے ہیں، ہضم کر لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی جھوٹی شان میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ چلنے والی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غلام نے غلطی سے حرام مال سے ایک لقمہ کھلا دیا، غلطی سے ایک حرام مال کا ایک لقمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھا لیتے ہیں۔ کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے حرام کا ایک لقمہ، میرے بزرگوں اور دوستو، کتنے حرام روزی سے غذا سے ہمارا یہ جسم پرورش پایا ہے، ہم میں سے ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے۔ حرام کا ایک لقمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چلا گیا غلطی سے۔ ابو بکر صدیق کو جیسے ہی پتا چلا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، ابو بکر اپنے ہاتھ کو منہ میں ڈالتے ہیں، فَقَاعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، جو کچھ کھائے تھے قے کر کے، الٹی کر کے سب پیٹ کی چیز باہر اگل دیے۔ بڑی تکلیف اٹھائے قے کرنے میں۔ دیکھنے والے نے کہا ابو بکر غلطی سے ایک لقمہ کھا لیے، اتنی تکلیف اٹھا کر کے اس کو قے کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ غلطی ہی سے تو کھائے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگو، تم اسے معمولی سمجھ رہے ہو، میں نے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کل جسد نبت من صحت فالنار اولی بہ، وہ جس جسم کی پرورش حرام لقمے سے ہوئی ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے۔ میں نہیں جانتا کہ حرام کے اس لقمے سے کہیں میرے جسم کی پرورش نہ ہو جائے۔ اگر یہ حرام کا ایک لقمہ نکالنے میں اگر میری جان چلی جاتی تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنی روزی کو حلال بناؤ۔ یہ مال کام آنے والا نہیں، یہ اولاد جن کے پیچھے پڑ کر کے ہم مال جما رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، کون بھی کام آنے والا نہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، ما اغنى عني مالیہ ہلک عني سلطانیہ۔ اللہ ہم سب کو حلال کھانے، حلال روزی سے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حرام سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اے اللہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ایمان پر دین پر ثابت قدم رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔